الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اسلام مخالف ویب سائٹ۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے انٹرنیٹ پر ایک اسلام مخالف ویب سائٹ دیکھی جس کا ایڈریس ڈیش 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 ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ سوال کرنے والی بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد میں نے مذکورہ ویب سائٹ کے کچھ صفحات دیکھے ہیں اور حقیقتاً میں نے اسلام کے خلاف بغض اور کینہ اور حقد دیکھا ہے، اور اس پر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور مذاق اور بہتان وغیرہ بھی دیکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ لیکن معاملہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اس فرمان میں ذکر کیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ اپنے منہوں سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانا اور ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا اگرچہ کافر اسے ناپسند ہی کرتے ہوں۔ سورۃ الصف آیت نمبر 8۔ میرے خیال میں یہ کوئی حکمت نہیں کہ اس ویب سائٹ کا نام کسی بھی اسلامی صحیفہ یا رسالہ جسے مسلمان پڑھتے ہوں اس میں ذکر کیا جائے، تاکہ اس کی خبر لوگوں میں نشر نہ ہو اور یہ نہ ہو کہ ہم بالواسطہ اس کی دعوت دینے لگیں۔ میرے خیال میں کسی مترجم سے اوپر والی مذکورہ آیت اور اس کے علاوہ اور بھی آیات کا ترجمہ کروا کر بھیجنا چاہیے۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم يحشرون۔ یقیناً وہ لوگ جو کافر ہیں اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک سکیں، تو وہ اسے خرچ کریں گے اور پھر وہ مال ان پر حسرت بن جائے گا، پھر وہ مغلوب ہوں گے، اور وہ لوگ جو کافر ہیں انہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا تاکہ اچھے اور برے میں تمیز کی جا سکے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 36۔ ان کے رد میں اس طرح کی آیات کا بھیجنا ہی کافی ہے کہ انہیں غصہ دلایا جائے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا تقرب ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی اپنے اس فرمان میں بتلایا ہے، وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور نہیں اٹھاتے وہ کوئی ایسا قدم جو ناگوار ہو کفار کو، اور نہیں حاصل کرتے وہ دشمن پر کوئی کامیابی، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے اس کے بدلے میں ایک عمل صالح، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نہیں ضائع کرتا اجر اچھا کام کرنے والوں کا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 120۔ اور یہ ضروری ہے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اسلام کے حاقدین اور حاسدین بہت زیادہ ہیں۔ ان سب پر رد کرنا ایسا معاملہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور خاص کر بےہودہ اور بے ڈھنگے قسم کے شبہات رکھنے والوں کا رد اور معاملہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ عربی کا شاعر کہتا ہے، اور اگر ہر بھونکنے والے کتے کو پتھر مار کر خاموش کرایا جائے تو پھر 2 چھٹانگ کا پتھر 1 دینار کا ملنے لگے گا۔ اور آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ آپ کو دینی غیرت پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کے ساتھ اسلام کی تائید اور مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فتوی الشیخ محمد صالح المنجد، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 216۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔